آتا ہے 70,000 فرشتہ صبح بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے. شام کو 70,000 فرشتہ روضہ اقدس پر آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے. قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی. امتی تو کتنا خوش نصیب، مسجد طوبہ میں بیٹھ کر تو نبی رحمت پر درود پڑھ رہا ہے اور تیرا درود روزہ مبارک پر سلام علی رسول اللہ مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر 2 قدم آگے جا کر گنا السلام علی ابی بکر، السلام علیک یا ابو بکر کہتا ہے. پھر 2 قدم آگے جا کر گنا السلام علی عمر، السلام علی عمر کہتا ہے. ایک نسخہ دیتا جاؤں، جب اللہ حرم لے جائے، مدینہ طیبہ لے جائے، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا نصیب ہو جائے، وہاں کلمہ طیبہ سنا دیا کریں، کلمہ شہادت سنا دیا کریں اور شفاعت کی درخواست کر دیا کریں. قرآن ہے فرمایا جو شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت بھی پڑھتے آؤ، مواجہ نبوت پر آؤ اس ایمان کے ساتھ کہ میں اللہ سے یہاں بخشش مانگوں گا، میرے نبی رحمت میرے لیے بخشش مانگیں گے. پھر فرمایا صدیق سے عرض کر دو ابو بکر ذرا سفارش فرماؤ، نبی رحمت میرا سلام قبول فرما لے. پھر 2 قدم ڈاکٹر صاحب آگے جاؤ، سیدنا عمر صدیق و عمر کی سفارش پہنچ چکی ہے، نبی رحمت نے میرا سلام قبول فرما لیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس سے محبت نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے. لوگوں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میری نسل میں عالم پیدا کر، حافظ قرآن پیدا کر، کم از کم میری قبر پر آ کر کبھی وہ قرآن پڑھ کر دعا تو کر دیا کرے. اللہ تعالیٰ ان والدین کو جزائے خیر عطا کرے جو اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کرتے ہیں، یہاں قرآن کی تلاوت کا عادی بنے. ناراض نہ ہونا، معافیت کر کے عرض کر رہا ہوں، اب تو مولویت کا مزاج بھی نہیں رہا، ہمارا مزاج بھی نہیں رہا، نوجوان نسل کا مزاج ہے. یہ طے کر کے جاؤ کہ کم از کم صبح 5 منٹ کے لیے قرآن کھول کر نبی رحمت کے سینے کے نور کی زیارت نصیب ہو جائے، چند آیات قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، اس ایمان کے ساتھ کہ میں نے اپنے اللہ سے کلام کر لی ہے. اب تو نوجوان نسل میں اللہ معاف فرمائے موبائل کا عذاب جو ہمارے ہاں پہنچ گیا، میڈیا کے عذاب میں جو ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اب تو قرآن کی تلاوت گھروں میں ہونا، ورنہ مستورات جب صبح اٹھتی قرآن کی تلاوت کرتی، نوجوان نسل قرآن پڑھتے، بوڑھے قرآن پڑھتے. یار کم از کم پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی زیارت تو کر لیا کریں کہ اللہ اس زیارت کے صدقے ہماری قبر کو منور کر دے گا. ارے حدیث میں آتا ہے جب انسان قبر میں پہنچے گا، عذاب قبر جب دائیں طرف کو آنے لگے گا، تلاوت عذاب قبر کو روک لے گا. دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مسجد کو، ہماری اس انتظامیہ کو، ہمارے تمام دینی مدارس کو، خانقاہوں کو، تبلیغی مراکز کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک قرآن کے نور سے آباد رکھے اور ہمیں بھی حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آخری گزارش، میرا چاند آپ وسلم کی ختم نبوت کے صدقہ، رحمت للعالمین کے مقام کے صدقے کی خدمت لے لیں، غریب سے قرآن کی خدمت لے لیں. ڈاکٹر صاحب مدرسے میں ہمیں وہ بچے بھی سامنے آتے ہیں جن کے والدین مزدوریاں کر کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی امانت سینوں میں لے کر چلے جاتے ہیں، پھر سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا کریں اللہ ہماری نسلوں کو بھی
قرآن کا نور نصیب فرما دے تاکہ قیامت کے دن ان کے صدقے اللہ ہمیں سرفروغ فرما دے۔ میں آخر میں پھر اپنی جامع مسجد طوبہ اس کا تعلق جامع امدادی حبیب المدارس سے اور حضرت حاجی سمیر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نام برکات مولالیہ اور دیگر جمیع احباب سے اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو قیامت کی صبح تک نبی محمد کے دین کے صدقے وابستہ رکھیں اور محشر میں ہمیں اللہ اکٹھا اٹھا کر نبی محمد کی دربار